ناولس پیراڈائز میں خوش آمدید۔ آج ہم نیا ناول شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شہرزاد اور اس کی رائٹر ہے سائمہ اکرم چودھری۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس ناول کی پہلی ایپیسوڈ ہوگی۔ شہرزاد which is written by سائمہ اکرم چودھری۔ وہ شہرزاد تھی، شہر ستمگر میں پلنے والی، زمستان کی سنہری دھوپ جیسی لڑکی جس کی دلکش آنکھوں پر جھیل سیف الملوک کا گمان ہوتا۔ وہ اس ادا سے چلتی کہ زمانے کی سانس رک جاتی۔ وہ نگاہ اٹھا کر دیکھتی تو قافلے راستہ بھول جاتے۔ وہ الف لیلا کی کہانیوں کا طلساتی کردار نہیں تھی، لیکن وہ بولتی تو وقت کی گردشیں تھم سی جاتی۔ وہ حقیقتوں کی تلخ دھوپ میں پل کر اپنی شناخت کے موسموں کی تلاش میں تھی۔ اس کے ارادے آہنی، نگاہیں پختہ، اور وہ ایک آتش کم روح تھی جس کی اسرار میں ڈوبی ہوئی خاموشی میں کئی لمحے سلگتے تھے۔ اس کے سینے میں کئی راز پلتے تھے۔ وہ شہرزاد جس نے داستان ہزار میں کئی کرداروں کو زندگی بخشی اپنے لفظوں سے۔ وہ اپنی کہانی میں خود کو ڈھونڈنے نکلی تو اجنبی راستوں کی مسافر بن گئی۔ وہ شہرزاد اپنے ہی گھر کا راستہ بھول گئی۔ اوائل دسمبر کی وہ خنک رات تھی۔ چاند بھی کوہر میں ڈوبا ہوا اونگ رہا تھا۔ جاڑے کی سردیوں میں ہر چیز اپنے اپنے ٹھکانوں میں دبکی بیٹھی تھی۔ ایسی گھور سمے کی تاریکی میں خیبر میل ٹرین پوری رفتار سے ریل کی پٹریوں پر ایسے بھاگ رہی تھی جیسے کوئی آسیب اس کے تعاقب میں ہو۔ اسی ٹرین کی بزنس کلاس کے ایک کیبن میں موجود دو مکینوں کو تھکن، پریشانی اور خوف نے کسی اژدہے کی مانند اپنی شکنجے میں جکڑ رکھا تھا۔ دونوں میاں بیوی کی سوجن زدہ سرخ آنکھیں بے خوابی کی غماز تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرائے یوں بیٹھے تھے جیسے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی گناہ کبیرہ ہو۔ 6 لوگوں کے اس کیبن میں اس وقت صرف 2 لوگ تھے۔ 3 مسافروں کی منزل پچھلا اسٹیشن تھی۔ ان کی گاڑی سے اترنے کے بعد مرد نے سانس کھینچ کر افسردگی کے اس شہر سے نکلنے کی شعوری کوشش کی اور بوگی کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کیبن میں موجود واحد کھڑکی کے پاس اسٹینڈ والا میز تھا جس پر ان کا تھرموس، پانی کی بوتل اور بچے کے دودھ کا سامان رکھا ہوا تھا۔ پاس ہی کھانے کا ٹفن تھا جسے ان دونوں میں سے کسی نے بھی کھول کر نہیں دیکھا تھا، حالانکہ انہیں سفر کرتے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ رات کے اس پہر اب شاید ہی کوئی نیا مسافر اس ڈبے میں داخل ہو۔ لڑکی نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہی آنکھیں بند کیں اور ایک سلگتا ہوا منظر اس کے دماغ کی سلیٹ پر ابھرا۔ مار دو، ختم کر دو، اللہ کا عذاب نازل ہو ان مردود لوگوں پر۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے انہوں نے۔ مسجد کے مائک سے پورے گاؤں میں گونجنے والی مولوی صاحب کی اشتعال انگیز آواز نے معصوم لوگوں کے جسموں میں گویا کوئی بارود بھر دیا۔ خداوند یسوع رحم کر، رحم۔ بوڑھی عورت خوفزدہ آنکھوں سے بدلے کی آگ کے شعلوں میں جلتا ہوا اپنا گھر دیکھ کر بین کرنے لگی۔ اس کی آواز دل چیر دینے والی تھی، لیکن وہاں موجود زمینی خدا اس کی ایک سننے کو تیار نہ تھے۔ سب کو مار دیا، ختم کر دیا ظالموں نے۔ دل دہلا دینے والی آواز میں صدیوں کا کب شامل ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کے ذہن کی تنابیں چٹکنے لگی ہوں۔ وہ لب بھیج کر اپنے دل کو بگڑتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ خدیجہ! اس کے شوہر کی آواز اسے حقیقت کی دنیا میں لے آئی۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے بے اختیار اپنی نم آلود آنکھوں کو انگلیوں کے پوروں سے صاف کیا۔ وہ شخص نظریں چرا کر اس کے سامنے والی خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے لڑکی کے آنسوؤں نے اس کی قوت گویائی سلب کر کے رکھ دی ہو۔ اس دراز قد مرد نے براؤن کلر کی جینس پر چاکلیٹ کلر کی شرٹ کے ساتھ لیدر کی جیکٹ پہن رکھی تھی، جبکہ اس کی جوان بیوی سیاہ رنگ کے عبائے میں تھی۔ اس کا چہرہ غم کی جاگیر بنا ہوا تھا اور آنکھیں شدت گریہ کی وجہ سے سوج چکی تھیں۔ مرد کا دل تعصب کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ اس نے افسردہ نگاہوں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو نیلے رنگ کے کمبل میں لپٹا ہوا ماں کی گود میں گہری اور پرسکون نیند سو رہا تھا۔ محمد احمد سو گیا کیا؟ مرد نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا جو ہونٹ کچلتے ہوئے آنکھوں میں تنی دھند کی چادر کو ہٹانے میں کوشاں تھی۔ ہاں، وہ مشکل زور لگا کر بولی۔ لفظ اس کے تالو سے چمٹ گئے۔ تم بھی سو جاؤ۔ بے خوابی کے عطا کردہ بوجھل پن نے مرد کو نڈھال کر رکھا تھا، لیکن اسے پھر بھی اپنے شریک سفر کی فکر تھی۔ میں جاگ رہی ہوں، آپ برتھ پر جا کر تھوڑا ریسٹ کر لیں۔ وہ ہاتھ میں پکڑے فیڈرز کی سطح کو ناخنوں سے کھرچتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولی۔ اسے معلوم تھا آج کی رات رت جگہ اس کا مقدر ہے۔ ٹھیک ہے، وہی اس کی بات سے متفق ہوا اور کمبل اٹھا کر برتھ پر جا کر لیٹ گیا۔ 1 گھنٹہ کروٹیں بدلنے کے بعد کیبن میں اس کے خراٹے گونجنے لگے تو اس کی بیوی کا دل ایک دفعہ پھر کرب کی عطا گہرائیوں میں گرنے لگا۔ وہ کھڑکی کے شیشے کے پار تاریکی میں باہر کے مناظر کو کھوجنے لگی۔ ایسے ہی تیرگی نے اس کے مقدر کو بھی اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا آنسوؤں کے پرحدت قطرے مسلسل اس کے گالوں پر لڑک رہے تھے۔ آج ان پر اس کا کوئی زور نہیں چل رہا تھا۔ دل و دماغ میں ایک حشر برپا تھا، ہر طرف دل کو چیر دینے والی آہیں اور سسکیاں تھیں۔
وہ رات بھی اس کا دکھ سمجھ چکی تھی۔ تبھی تو ایک محسوس کی جانے والی اداسی نم آلود ہواؤں کے ساتھ فضا میں بیان کرنے لگی۔ بے ہنگم سوچوں نے اس کے وجود کا حصار کر رکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ لامتناہی گردشوں کے کسی بھنور میں پھنس چکی ہو۔ اس وقت ٹرین کے اس کیبن میں بچے سمیت 3 مسافر تھے، اور چوتھا مسافر جسے صرف وہ لڑکی ہی دیکھ سکتی تھی، اس کا نام تھا اجل۔ ہاں، اجل یعنی موت، جو پر پھیلائے ان تینوں میں سے کسی ایک کو اپنی باہوں میں سمیٹنے کو بےتاب تھی۔ ٹرین کی رفتار میں ایک دم ہی کمی آ گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ماہر رقاصہ تھک کر آہستہ آہستہ زمین پر گرنے کی تیاری کر رہی ہو۔ اس لڑکی نے اپنی گود میں موجود ننھے فرشتے کو دیکھا، جسے کچھ دیر پہلے ہی اس نے اپنے شوہر سے نظر بچا کر کھانسی کا شربت پلایا تھا، جس کے زیر اثر وہ گہری نیند مزید کئی گھنٹے تک سو سکتا تھا۔ آئی ایم سوری بیٹا، وہ اس کی پیشانی، آنکھوں، ہونٹوں اور رخساروں کو دیوانہ وار چوم کر آہستگی سے بولی۔ وہ نیند میں ہلکا سا کسمسایا۔ تمہاری ماں کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ بے بسی کے احساس کے زیر اثر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ گاڑی چلتے چلتے ایک جھٹکے سے رکی۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ اس کھڑکی کی ہڈی میں سنسناہٹ سی پھیل گئی۔ اس کے دماغ نے سیکنڈوں میں ایک فیصلہ کیا، اور اس سوچ نے اس کے اندر توانائی کا ایک جہان بھر دیا۔ ریلوے اسٹیشن پر لگے زرد رنگ کے بلب کی روشنی میں اس نے دیکھا، وہ کوئی بیوہ کی مانگ کی طرح اجڑا ہوا اسٹیشن تھا، جس پر اکا دکا گاڑیاں ہی رکتی ہوں گی، لیکن شاید اس وقت دوسری طرف سے آنے والی گاڑی کا کوئی کراس تھا جبھی ڈرائیور نے ٹرین یہاں روک دی تھی۔ اسی وجہ سے یہاں نہ تو کوئی مسافر موجود تھا اور نہ ہی کوئی نیچے اترا تھا۔ ریلوے اسٹیشن کی چھوٹی سی عمارت خاصی خستہ حال تھی، اور اس کا فرش بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ کمروں کو زنگ آلود تالے لگے ہوئے تھے، جیسے انہیں کھولے ہوئے صدیاں گزر چکی ہوں۔ اس لڑکی کا دل ایسے ڈوب کر دھڑکا جیسے آخری بار دھڑکا ہو۔ اس نے کنکھیوں سے اپنے شوہر کو دیکھا، جو برتھ پر لیٹا ہوا تھا، اور کمبل میں اس کے خراٹے بلند آواز میں گونج رہے تھے۔ اس نے بچے کو ایک ہاتھ سے نرمی سے اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں باسکٹ پکڑی، جس میں بچے کی ضرورت کا سارا سامان تھا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش اس کے اندرونی خلفشار کی عکاسی کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ٹرین کے کمپارٹمنٹ کی گیلری میں آئی، اسے لگا جیسے وہ ایک پل میں صدیوں کا سفر طے کر آئی ہو۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، سب مسافر خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ اس نے باسکٹ نیچے رکھ کر ٹرین کا بھاری بھرکم دروازہ زور لگا کر کھولا۔ بزنس کلاس کی وجہ سے اس بوگی میں مسافروں کی تعداد خاصی کم تھی، اکثر کیبن خالی ہی تھے۔ سخت سردی میں پوری ٹرین کی کھڑکیاں بند تھیں۔ وہ خوفزدہ انداز میں ٹرین سے نیچے اتری۔ یخ بستہ ٹھنڈی ہوا نے بدن کو چھوا تو اسے جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے ہراساں چہرے کے ساتھ دائیں بائیں دیکھا، اور پھر اس کی نظر شیشم کے درخت کے نیچے رکھے سنگ مرمر کے بینچ پر پڑی۔ وہ سرعت سے اس کی جانب بڑھی اور چلتے چلتے رکی اور خوفزدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ دور کہیں کوئی آوارہ کتا بھونکا تھا۔ اس کا دل کانپ اٹھا، لیکن جلد ہی اس نے خود کو حوصلہ دیا۔ اسے ہر قیمت پر اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنا تھا۔ اس لڑکی کی عقابی نظریں کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں تھیں۔ اچانک ہی اس کی نظر سنگ مرمر کے بینچ کے نیچے بنی ایک محفوظ جگہ پر پڑی، جہاں وہ اپنے جگر گوشے کو اس گھور جماعتی سردی کی ٹھنڈک سے بچا سکتی تھی۔ اس نے جلدی سے بینچ کے نیچے جھانکا اور تھوڑا سا جھک کر ٹوکری کو بینچ کے نیچے گھسایا، اور سلیپنگ بیگ میں لیٹے بچے کو احتیاط سے لٹاتے ہوئے اس کا دل ایک لمحے کو ڈگمگایا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کسی جذباتی روح میں بہنے ہی لگی تھی کہ دماغ نے دل کو دھکا دے کر اوندھے منہ گرایا۔ اپنے ہاتھوں سے مارنے سے بہتر ہے اسے زندہ چھوڑ دو۔ دماغ نے اسے ایک نئی راہ دکھائی۔ اسی لمحے رات کے ہیبت ناک سناٹے میں ٹرین کی سیٹی کی آواز گونجی۔ اس کے اندر کرنٹ سا دوڑا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا کمبل بھی اس سلیپنگ بیگ کے اوپر ڈال دیا تھا۔ پہلی نظر میں اب کسی کو بھی یہ احساس نہیں ہو سکتا تھا کہ اس بینچ کے نیچے کوئی جیتا جاگتا وجود سو رہا ہے۔ چند ہی سیکنڈ بعد گاڑی ہلکی سی رینگی۔ وہ لڑکی بھاگ کر دوبارہ ٹرین میں سوار ہوئی۔ وہ اب دروازے میں کھڑی انتہائی صدمے بھرے انداز سے اپنے دل کے ٹکڑے کو خود سے دور ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کی رنگت خطرناک حد تک سفید پڑ گئی تھی، اور اس کا سارا وجود کانپنے لگا تھا، اور اسے لگا جیسے اس کی سانسیں حلق میں اٹک کر رہ گئی ہوں۔ گاڑی پوری قوت سے ریل کی پٹریوں پر دوڑ رہی تھی۔ وہ ٹرین کے دروازے میں ایسے کھڑی تھی جیسے وہاں کسی نے کوئی سنگی مجسمہ نصب کر دیا ہو۔ جیسے جیسے ٹرین آگے بڑھ رہی تھی، اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل کسی اندھی کھائی میں ڈوب رہا ہو۔ سرد ہوا کے ٹھنڈے یخ جھونکے اس کے وجود سے ٹکرا رہے تھے، لیکن وہ اس وقت موسم کی سختیوں سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ اسے دروازے میں کھڑے تقریباً 20 منٹ ہو چکے تھے، اور اس کے شوہر کو ابھی تک اس کی غیر موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اس وقت وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ 20 منٹ کے اندر ہی پچھتاووں کے 40 ناگ اس کے وجود کے گرد لپٹ چکے تھے۔ یہ میں نے کیا کیا؟ اس کا سر چکرانے لگا۔ اس کے باپ کو میں کیا جواب دوں گی کہ اس کی اولاد کو میں کس ویرانے میں پھینک آئی؟ اندر سے اٹھنے والے اس خوف کی لہر نے اسے چکرا کر رکھ دیا۔ وہ جذبات کی روح میں بہہ کر ایک غلط فیصلہ تو کر آئی تھی، اور اب اس کے مضر اثرات اسے ساری زندگی بھگتنے تھے۔ اس گاڑی کی مخالف سمت سے دور
دوسری پٹری پر ایک ٹرین کا انجن دور سے کسی افریق کی مانند آ رہا تھا۔ وہ اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ بس ایک ہی سوچ میں مگن تھی کہ اسے اپنے بچے کو اس ویران اسٹیشن سے اٹھا کر واپس لانا ہے۔ مجھے زنجیر کھینچ کر گاڑی روکنی چاہیے۔ اس سوچ نے اس کے اندر توانائی کا ایک جہان بھر دیا۔ وہ جو دروازے کا ہینڈل مضبوطی سے پکڑے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑی، دماغ چکرایا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن مخالف سمت سے آتی طاقتور ہواؤں کے سامنے ایک نہ چلی اور اس کا پاؤں پھسلا اور وہ چلتی گاڑی سے بہت بے رحم انداز میں گری۔ محمد احمد! اس کی حلق سے چیخ نکلی۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مخالف سمت سے آتی ٹرین اس کے وجود کو روندتی چلی گئی۔ دور کہیں ویرانے میں اجل نے حلق پھاڑ کر کہکا لگایا اور اس لڑکی کا وجود سینکڑوں پرچوں کی صورت فضا میں بکھر گیا۔ موت اس معصوم لڑکی کو بہت ظالمانہ انداز میں اپنے پنجوں میں دبوچ کر لے جا چکی تھی۔ میر ہاؤس کے ہال کمرے میں لگے گھڑیال کا گجر بلند آواز میں بجا۔ ٹن کی آواز نے سناٹے کی تالاب میں لمحے بھر کو گرداب پیدا کیا اور پھر ایک بھید بھری خاموشی نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ طوفانی بارش رک چکی تھی، لیکن درختوں کی ٹہنیوں سے الجھتی شائیں شائیں کی آواز عجیب سا تاثر دے رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور ماحول میں پرہول سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دل شہوار نے زبردستی اپنی چچا زاد بہن طوبا کا یک ٹھنڈا ہاتھ پکڑا اور بلائی منزل سے گولائی کے رخ میں آتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس وقت مری کی فضاؤں میں سرد رات تاریکی کا کمبل اوڑھے گہری نیند سو رہی تھی۔ دل شہوار پلیز! طوبا نے اس کا ہاتھ دبا کر التجا کی۔ وہ بادل نخواستہ اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ ہرگز نہیں! دل شہوار کے انداز میں عجیب سی سرکشی اور بلا کا اعتماد تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ طوبا کی آواز ہلکی سی کانپی۔ کچھ نہیں ہوتا، دل شہوار نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ویسے بھی وہ کچھ ٹھان لیتی تو اس پر عمل درآمد کرنے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ میر ہاؤس کی سب سے ضدی لڑکی مشہور تھی۔ طوبا دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے اس کے ساتھ گھر کے پچھلی سائڈ پر بنے کوریڈور کی طرف نکل آئی، جہاں پچھلے لان کا دروازہ تھا۔ دل شہوار نے چمنوٹی لکڑی کے بنے دروازے کے سنہری ہینڈل میں ہاتھ میں پکڑی چابی گھمائی اور تھوڑا سا زور لگانے سے زنگ آلو تالا ٹھک کر کے کھل گیا۔ دونوں نے گھبرا کر اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن خیریت رہی۔ اس وقت میر ہاؤس کے مکین اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی باہر نکلی، مری کی یک ہوا کا ایک نم جھونکا انہیں کپ کپی میں مبتلا کر گیا۔ رات کا آسمان بارش کے بعد اب ستاروں سے مزین تھا اور اجلی ہوئی چاندنی کی روشنی میں ہر چیز بہت پر اسرار اور کسی حد تک ہیبتناک لگ رہی تھی۔ دل شہوار! طوبا کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ خبردار! واپسی کی بات مت کرنا۔ دل شہوار کی آنکھوں میں محسوس کی جانے والی ناراضی در آئی، لیکن طوبا نے خوفزدہ نگاہوں سے میر ہاؤس کے لان سے پار کچھ فاصلے پر گہرائی میں موجود گھنے جنگل کو دیکھا۔ اگرچہ لان کی دیوار پر ایک اور بار لگا کر اسے جنگلی جانوروں سے محفوظ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن طوبا اور دل شہوار نے اس کا بھی حل ڈھونڈ رکھا تھا۔ پائن، شاہ بلوط، شیشم، سنوبر اور چیڑ کے گھنے درختوں والا یہ جنگل دن کی روشنی میں خاصا خوفناک لگتا تھا اور چاندنی رات میں تو یہ اس پر عجیب دل دہلا دینے والا رنگ چھایا ہوا تھا۔ طوبا جلدی چلو! دل شہوار نے ٹارچ کی روشنی میں اپنے چچا زاد کزن کو اشارہ کیا۔ یار دفع کرو، واپس چلتے ہیں، میرا دل سخت گھبرا رہا ہے۔ طوبا نے خوفزدہ نگاہوں سے سامنے لگے شیشم کے درخت کو دیکھا، جس کی ٹہنیوں کا سایہ زمین پر خوفناک قسم کے نقش و نگار بنا رہا تھا۔ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ دل شہوار نے مڑ کر کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر ایک دم وہ ہو گیا جس کی ان دونوں کو ہی توقع نہیں تھی۔ مری کی خاموش فضا میں گویا کسی نے سور پھونک دیا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تم دونوں کا؟ میر ہاؤس کا پچھلا دروازہ کھلا اور شاہ میر کا غصے سے بھرپور چہرہ نمودار ہوا۔ آدھی رات کی خاموشی میں شاہ میر کی جھنجھلائی ہوئی آواز نے ان دونوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ طوبا کو مری کے سارے پہاڑ اپنے اوپر گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ رنگ فخ تو دل شہوار کا بھی ہو گیا تھا، لیکن اس نے بڑی مہارت سے خود پر قابو پا لیا۔ ویسے بھی شاہ میر تو اس کا سگا بھائی تھا، اصل شامت تو طوبا کی آنے والی تھی، جو اس کی چچا زاد کزن ہونے کے علاوہ پکی حریف بھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو بے عزت کروانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اب کیا سکتا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ ان دونوں کی خاموشی پر وہ ہلکا سا چڑھ کر گویا ہوا۔ دل شہوار! میرو! طوبا کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ خبردار کچھ مت بتانا۔ دل شہوار نے آنکھوں میں اسے تنبیہ کی۔ کیا بھنگ بھی رکھی ہے تم دونوں نے؟ عقل گھاس چڑھنے چلی گئی ہے؟ چلو اندر جا کر بتاتا ہوں سب کو۔ شامی کی دھمکی پر طوبا اور دل شہوار کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ وہ دونوں ہراساں نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اب کیا داجی کی مرسڈیز منگواؤں تم دونوں شہزادیوں کے لیے؟ شامی انہیں اپنی جگہ کھڑی دیکھ کر سخت خوف کا شکار ہوا۔ آ رہے ہیں بھائی۔ دل شہوار نے تھوک نکل کر اپنے خشک حلق کو تر کیا۔ آئے دن ایڈونچر سوچتے ہیں مہارانیوں کو۔ وہ بالکل خواتین کی طرح تانے دیتا ہوا ان کے آگے چل رہا تھا اور طوبا اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس نے دل شہوار کی باتوں میں آ کر مشن امپاسبل پر کام کرنے کی حامی بھری تھی۔ میر ہاؤس کشمیر پوائنٹ سے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت بنگلہ تھا۔
اس کی زمین میر حاکم علی کے آباء و اجداد کو انگریز حکومت نے اپنے خاص وفاداری کے انعام کے طور پر تحفتاً دی تھی، جس پر حاکم علی کے والد میر مراد علی نے گھر کی تعمیر کروائی تھی۔ بہت سال بعد جب مراد علی کا انتقال ہوا تو ان کے 40ویں والے دن اس بنگلے میں اچانک ہی آگ بھڑک اٹھی اور کئی ملازم زندہ جل مرے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے میر حاکم علی نے اسے گرا کر دوبارہ سے تعمیر کروایا اور اب وہاں میر حاکم کے 2 بیٹوں محتشم علی اور خاقان علی کا خاندان آباد تھا، جبکہ میر حاکم کی 2 بیٹیاں بھی تھیں جن میں سے فوزیہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے 2 بچے نمیرہ اور ارسل اسی گھر میں پل کے جوان ہوئے تھے، جبکہ دوسری بیٹی فائزہ اپنی فیملی کے ساتھ ملک سے باہر مقیم تھی۔ حاکم علی کے بڑے بیٹے محتشم علی کے آگے 3 بیٹے تھے، وہاج، برہان اور شامل، اور ایک بیٹی در شہوار تھی، اور ان کی بیوی تاجدار بیگم ان کی فرسٹ کزن اور حاکم علی کی سگی بھتیجی بھی تھیں، جبکہ محتشم سے چھوٹے خاقان علی کی 2 شادیاں تھیں۔ پہلی بیوی شارکہ بیگم سے 2 بیٹیاں انابیہ اور طوبہ تھیں۔ طوبہ کی پیدائش پر کوئی پیچیدگی ہونے کی وجہ سے مزید اولاد نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے انہوں نے بیٹے کے لیے دوسری شادی ندرت بیگم سے کی۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ان کی دوسری بیوی ندرت بیگم سے بھی ان کی کوئی اولاد کبھی نہ ہو سکی۔ میر حاکم علی کی بڑی بیٹی فوزیہ اور اس کے شوہر کی اچانک فضائی حادثے میں موت کے بعد ان کے دونوں بچوں نمیرہ اور ارسل کو میر ہاؤس میں ندرت بیگم کی گود میں ڈال دیا گیا۔ ان کی پرورش انہوں نے کی تھی۔ اس طرح اس گھر میں 4 لڑکیاں اور 4 لڑکے تھے، جن میں سے وہاج بھائی اپنے داجی کی اور والد محتشم علی کے ساتھ سیاست میں، اور برہان ڈاکٹریٹ کر کے قائد اعظم یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر، اور شامیر پاک آرمی میں کیپٹن رینک پر آج کل اپنی یونٹ کے ساتھ کھاریاں کینٹ میں پوسٹڈ تھا، جبکہ ارسل یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ برہان کا نکاح اس وقت اپنی چچا زاد کزن انابیہ سے کر دیا گیا تھا جب وہ PhD کرنے کے لیے ملک سے باہر جا رہے تھے۔ میر ہاؤس کے ہال کمرے میں اس وقت ایک عدالت سجی ہوئی تھی، عدالت میں جس کے فرائض در شہوار اور شامیر کی والدہ تاجدار بیگم سے انجام دے رہی تھی، جنہیں سب تائی امی کہتے تھے۔ وہ میر حاکم کی چہیتی بہو اور میر محتشم صاحب کی بیگم تھی۔ میر ہاؤس میں زیادہ تر انہی کی حکمرانی چلتی تھی۔ ہال کمرے میں بہت قدیم اور قیمتی شاہ بلوط کی لکڑی کا بنا فرنیچر رکھا ہوا تھا۔ دیواروں پر بیش قیمت فریموں میں جڑی میر حاکم علی کے خاندان کی آباء و اجداد کی شاہانہ تصویروں سے جھلکتا غرور اس گھر کے اکثر مکینوں کی آنکھوں میں نظر آتا تھا۔ برٹش انڈیا کے دور کے فوجی یونیفارم میں حاکم علی کے بزرگوں کی کچھ تصاویر بھی موجود تھیں۔ ہال کمرے کے سینٹر میں ایرانی قالین بچھا ہوا تھا اور ایک سائڈ پر شیشے کی بڑی سی ڈائننگ میز کے گرد 12 کرسیاں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ یہ کمرہ لاؤنج اور ڈرائنگ روم دونوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی تھا۔ ہال کے ایک سائڈ پر چنوٹی لکڑی کا ایک بڑا سا شاندار سا تخت رکھا ہوا تھا جس پر ویلویٹ کی پوشنگ کی گئی تھی۔ اسی تخت پر اس وقت تاجدار بیگم اپنی دونوں دیورانیوں شارکہ بیگم اور ندرت بیگم کے ساتھ موجود تھیں۔ شارکہ بیگم کا انداز برہم اور ندرت بیگم کے انگ انگ سے بے چینی اور تجسس ٹپک رہا تھا۔ ایرانی قالین پر 2 مجرم در شہوار اور طوبہ کی شکل میں موجود تھے، اور عینی گواہ کیپٹن شامیر اس وقت ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر آلتی پالتی مارے مزے سے ٹھنڈا ٹھار تربوز کھاتے ہوئے طوبہ کا سرخ چہرہ اپنی شوق نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ سچ سچ بتاؤ کیا کرنے گئی تھی وہاں آدھی رات کو؟ تاجدار بیگم نے سلگ کر اپنی صاحبزادی در شہوار کو دیکھا۔ ذرا سوچے امی، اگر میری آنکھ نہ کھلتی تو صبح ان کی لاشیں ہی ملتی اس جنگل سے۔ شامیر کی شرارتی آنکھوں میں چمکتے جگنو اگر اس سمے طوبہ کے ہاتھ آ لگتے تو وہ ان کی گردن مروڑ کر کسی گہری کھائی میں پھینک آتی۔ اچھا ہے آپ لوگوں کا جہیز کا خرچہ بچ جاتا۔ ایسی سچویشن میں اتنا جذباتی اور بے باک جملہ اس گھر کی ایک ہی لڑکی کی طرف سے آ سکتا تھا، اور وہ تھی وہاج، برہان اور شامیر کی اکلوتی بہن در شہوار۔ اس کی بری آنکھوں سے جھلکتی ذہانت اور شوخی کے ساتھ ساتھ بغاوت کے رنگ تاجدار بیگم کی راتوں کی نیند حرام کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ہر معاملے میں بے دھڑک رویہ کسی دن گھر کے مردوں کو بری طرح کھٹکنے لگے گا۔ ابھی تک تو وہ اپنے 3 بھائیوں، باپ، چچا اور داجی سب کی ہی لاڈلی تھی اور اس چیز کا ناجائز فائدہ بھی اکثر اٹھاتی رہتی۔ اچھا تو ہمارا جہیز کا خرچہ بچانے کے لیے خودکشی کرنے جا رہی تھی آپ، وہ بھی اپنی مشیر خاص طوبہ محتشم علی کے ساتھ؟ شامیر نے اپنا خیکہ حلق میں دبایا کیونکہ نقص امن کا اندیشہ تھا۔ آپ تو چپ رہیں، سارا فساد ہی آپ کا پھیلایا ہوا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں بھلا بڑے بھائی؟ در شہوار نے اپنے سے 5 سال بڑے بھائی کی طبیعت صاف کی۔ اس کی اس بدتمیزی پر تاجدار بیگم نے بے چینی سے پہلو بدلا اور ان کی دیورانی ندرت بیگم نے تنزیہ فوراً سے اپنی سوتن شارقہ بیگم کو دیکھا، جو اس وقت کھا جانے والی نگاہوں سے اپنی بیٹی طوبہ کو دیکھ رہی تھی، جو ہر معاملے میں در شہوار کی کرائم پارٹنر کہلاتی تھی۔ در شہوار اور طوبہ ہم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہی کالج میں پڑھتی تھیں۔ دونوں ہی میں بلا کی دوستی اور انڈرسٹینڈنگ تھی۔ میر ہاؤس کی خواتین کو ان کی آئے دن کی شرارتوں نے سخت بیزار کر رکھا تھا۔ ہائے ہائے بھابھی، دیکھیں
دیکھی ذرا درست شہوار کو، اسے تو چھوٹے بڑے کسی کا بھی لحاظ نہیں۔ خاقان علی کی دوسری بیگم ندرت چچی نے فوراً ہی لبوں پر ہاتھ رکھ کر مصنوعی حیرانگی کا اظہار کیا۔ ان کی اوور ایکٹنگ درست شہوار کو سخت ناگوار گزری، لیکن یہ موقع اپنی زبان کے جوہر دکھانے کا نہیں تھا۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری، تاجہ بیگم نے جھنجھلا کر اپنے سامنے رکھا پاندان زور سے بند کیا۔ اب بندہ اپنے حق کے لیے بولے بھی نہ۔ اس دفعہ صاحبزادی کی آواز میں ذرا دم کم تھا۔ یہ تقریر اپنے داجی اور باپ کے سامنے کرنا، مال روڈ پر پھانسی کے پھندے سے لٹکا دیں گے۔ وہ تڑک کر بولی، نہیں، اس کے لیے ایوبیہ بہتر جگہ ہے، مال روڈ پر رش بہت ہوتا ہے۔ درست شہوار کی زبان پھر پھسلی اور اپنی دونوں دیورانیوں کے سامنے اکلوتی بیٹی کی زبان درازی نے تاجدار بیگم کو سخت خفت میں مبتلا کر دیا۔ دیکھو شامی کیسے پٹر پٹر جواب دے رہی ہے ماں کو، یہ توبہ بھی تو ہے، مجال ہے بچی نے پلٹ کر ایک لفظ بھی کہا ہو۔ تاجدار بیگم کا پارا ہائی ہوا، شامی مسکراتا ہوا جھٹ سے توبہ کے سامنے بالکل آن کھڑا ہوا۔ توبہ کا بے اختیار دل چاہا کہ وہ اس فسادی کو مکھی بنا کر دیوار پہ چپکا دے۔ خیر یہ بچی بھی کسی سے کم نہیں، یاد نہیں وحاج بھائی کے پالتو کتے کی ٹانگ زخمی کر دی تھی اس نے پتھر مار کر۔ شامی نے کچھ عرصے پہلے کا واقعہ ہنستے ہوئے یاد دلایا تو توبہ نے بے اختیار اسے دل میں 3-4 ناقابل اشاعت گالیوں سے نوازا۔ ہاں تو پیٹ پر 14 ٹیکے لگوانے سے اچھا ہے بندہ اس کتے کے ساتھ ہی کتے واری کر دے۔ درست شہوار نے اپنی کزن کی بیسٹ فرینڈ ہونے کا حق دیا۔ درست شہوار زبان بند کرو اپنی۔ تاجدار بیگم کی ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا۔ توبہ توبہ بھابھی، میں تو اس وقت سے سوچے جا رہی ہوں، اس جنگل میں تو کوئی دن کی روشنی بھی آنے کی ہمت نہیں کرتا، ان لڑکیوں کو بھلا کیا سوجی جو وہاں چل دی منہ اٹھا کر۔ ندرت چچی نے اسٹار پلس کی کسی کٹنی ساس کی طرح ہاتھ مل کر سب کی توجہ ایک دفعہ پھر اسی جانب مبذول کروا دی جہاں سے درست شہوار اپنی ذہانت سے انہیں ہٹا چکی تھی۔ اب منہ میں زبان نہیں تم لوگوں کے، آخر ایسی کون سی موت پڑ گئی تھی؟ پان کے پتے پر چونا لگاتی شارقہ بیگم بھی کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنے کو بول پڑی۔ ویسے بھی جہاں ان کی سوکن ندرت بیگم اظہار خیال فرما دیتی وہاں ان کا بولنا بھی واجب ہو جاتا تھا۔ آپ لوگ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہیں چچی جان، درست شہوار نے برا سا منہ بنایا۔ دیکھ لے بھابھی، ندرت چچی کا انداز سراسر آگ لگانے والا تھا۔ اپنی اولاد تو ہے نہیں اور دوسروں کے بچوں کو ذلیل کروانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ درست شہوار نے دل میں ندرت چچی کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ توبہ تو ہراساں نگاہوں سے اپنی والدہ شارقہ بیگم کے ماتھے پر پڑے بل گننے میں مصروف تھی۔ آ رہنے دو ذرا تمہارے داجی کو، تمہاری تو اچھی ٹیوننگ کرواؤں گی۔ تاجدار بیگم نے اپنے سسر کا نام لے کر ڈراوا دیا۔ بس فیصلہ ہو گیا، ایک دفعہ انہی کے ہاتھوں بے عزت کروا لیجیے گا، ابھی تو سکون سے ناشتہ کرنے دیں۔ درست شہوار بے تکلف سے شامی کا ہاتھ پکڑ کر ڈائننگ ٹیبل پر لے آئی اور مزے سے بھائی کے ساتھ مل کر تربوز کھانے لگی۔ درست شہوار کی اس حرکت پر تاجدار بیگم کھسیا کر رہ گئی، لیکن دل ہی دل میں وہ شہزادی کی علیحدگی میں جھاڑ پٹی کرنے کا عہد کر چکی تھی۔ اس موقع پر وہ اپنی دونوں دیورانیوں کے سامنے مزید تفتیش کرنا خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کا مترادف تھا، اسی لیے وہ کڑوا گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ بھائی میرا تو دماغ چٹ کر دیا اس لڑکی نے، اس کا باپ ہی پوچھے گا اسے۔ انہوں نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف سے معاملے پر مٹی ڈالی اور بیزاری سے ملازموں کو آواز دیتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ندرت بیگم سخت بے مزہ ہوئی۔ درست شہوار تو ہے ہی ازل سے لاپرواہ، کم از کم توبہ تمہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ندرت بیگم نے اپنی سوکن کو تبانے کے لیے سارا ملبہ توبہ پر ڈالا، جو کینہ توز نگاہوں سے درست شہوار اور شامی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس حملے پر بکھلا گئی۔ خاقان صاحب کو پتہ چلا تو بہت خفا ہوں گے۔ ان کی اگلی بات پر توبہ سے زیادہ اس کی والدہ شارقہ بیگم کا رنگ فق ہوا۔ آپ کے علاوہ اور کون بتائے گا انہیں؟ 12 مسالے کی چٹپٹی چاٹ بنا کر درست شہوار تربوز کھاتے ہوئے منہ میں بڑبڑائی تو شامی کو ہنسی آ گئی۔ توبہ کو لگا جیسے دونوں بہن بھائی اس پر ہنس رہے ہوں۔ وہ دل ہی دل میں درست شہوار سے سخت خفا ہو گئی۔ تم چلو ذرا کمرے میں۔ شارقہ بیگم کا لہجہ سخت اور آنکھوں سے ناراضگی چھلک رہی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور دل ہی دل میں آل تو جلال تو کا ورد کرنے لگی۔ اسے معلوم تھا درست شہوار ہمیشہ کی طرح دودھ سے مکھی کی طرح نکل جائے گی اور حسب سابق پھندا توبہ کی پتلی گردن میں ہی پھنسے گا، کیونکہ شارقہ بیگم اپنی بیٹیوں کو کسی قسم کی رعایت دینے کے حق میں نہیں تھی اور خاقان صاحب کی دوسری شادی کے بعد ان کا مزاج تو ویسے ہی عجیب سا ہو گیا تھا۔ ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتی اور پھر بلند آواز میں رونے لگتی۔ وہی ہوا، کمرے میں پہنچتے ہی ان کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ کون سا خزانہ چھپا ہوا تھا اس جنگل میں جس کی تلاش میں آدھی رات کو نکلی تھی باہر؟ انہوں نے اس کا بازو جھنجھوڑ کر ناراضی سے پوچھا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا کر دبک کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں موجود انابیہ نے اپنی وارڈروب سیٹ کرتے ہوئے گھبرا کر ماں کا مشتعل انداز دیکھنا وہ شاطر عورت کیسے بھڑکائے گی تمہارے باپ کو، وہ تو پہلے ہی 4 دن حال نہیں پوچھتے ہمارا۔ شارقہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گھما کر 2-4 تھپڑ رسید کر دیتی ہوں اسے۔ پتہ نہیں کس دن عقل آئے گی تمہیں، اللہ نے بھی بیٹیوں کی کھیپ اٹھا کر ڈال دی میری جھولی میں، کیا تھا ایک بیٹا ہی دے دیتا۔ ہمیشہ کی طرح وہ گرجتی برستی اسی طرف موضوع کی طرف آ گئی جو بہت سالوں سے ان کی دکھتی رگ بنا ہوا تھا۔ 1000 دفعہ بتایا ہے، جیٹھانی صاحبہ تو سسر کی ناک کا بال بنی رہتی ہیں اور درست شہوار دادا کی چہیتی،
ہمیں کون گھاس ڈالتا ہے اس گھر میں؟ جس دن غصہ آیا نا انہیں ہاتھ پکڑ کر نکال باہر کریں گے ہم تینوں ماں بیٹیوں کو۔ شارقہ بیگم اتنی جذباتی ہوئی کہ آنسوؤں سے ان کا گلا رند گیا۔ طوبیٰ کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا ہو۔ انابیہ نے ایک ملامتی نگاہ اپنی چھوٹی بہن پر ڈالی اور وارڈروب کو پٹ بند کر کے پریشانی سے ماں کی طرف بڑھی۔ آپ کیوں ہلکان کر رہی ہیں خود کو؟ سمجھا دوں گی میں اسے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں دلاسا دینے کی کوشش کی۔ کچھ عقل دے دو اسے ورنہ کہہ دوں گی میں تمہارے باپ کو کہیں رشتہ دیکھ کر رخصت کریں اسے۔ میری جان کی تو خلاصی ہو۔ وہ ٹھیک ٹھاک گرج برس کر کمرے سے نکلی تو طوبیٰ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سچ سچ بتاؤ وہاں جانے کا مشورہ درست شہوار نے دیا تھا نا؟ انابیہ کے درست اندازے پر طوبیٰ رونا بھول گئی۔ ہاتھ میں پکڑے ٹشو سے ناک کو رگڑا دیا۔ اس وقت دنیا جہاں کی معصومیت اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ ہاں، اس کی حلق سے پھنسی ہوئی آواز نکلی۔ اس کی بیوقوفیوں کے قصے تو پورے مریہ مشہور ہیں، تم کیوں آنکھیں بند کر کے چل پڑتی ہو اس کے پیچھے؟ انابیہ کو اس پر غصہ آیا۔ اب شرافت سے بتاؤ کیا کرنے گئی تھی وہاں؟ برگد کے درخت پر منت کا دھاگا باندھنے۔ طوبیٰ نے ہلکا سا جھک کر بتایا۔ ویسے بھی سگی بہن سے کیا پڑتا تھا اس کا؟ او میرے خدایا، وہ 100 سالہ پرانا آسیب زدہ درخت۔ انابیہ کی آنکھیں خوف سے پڑنے لگی۔ تم لوگ آدھی رات کو وہاں جا رہی تھی؟ اسے ابھی تک یقین نہیں آیا۔ ہاں نا، درست شہوار کہتی ہے چاند کی 14ویں کو وہاں دھاگا باندھنے سے دل کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ طوبیٰ کا معصومانہ سا انداز اسے سلکھا کر رکھ گیا۔ شرم کرو، ایک مسلمان لڑکی ہو کر ایسا غلط عقیدہ۔ بھلا درختوں پر دھاگے ٹانگنے سے بھی دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں؟ ان کو پورا کرنے والی ذات تو انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ بہت افسوس ہوا تم ایسی فضول چیزوں پر یقین رکھتی ہو۔ انابیہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ مجھے تو درست شہوار نے کہا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنی صفائی دی۔ بائی دا وے، کون سی دل کی مراد تھی وہ جس نے تمہیں جان ہتھیلی پر رکھنے پر مجبور کر دیا اور تم اس بیوقوف کی ہاتھ پکڑ کر چل پڑی؟ انابیہ نے محض اپنی معلومات میں اضافے کے لیے پوچھا۔ پتہ تو ہے FSC کا رزلٹ آنے والا ہے۔ اس نے نظریں چرا کر مزید کہا۔ کیمسٹری کا پرچہ بھی تو بہت برا ہوا تھا۔ اس کے رنجیدہ لہجے پر انابیہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ تم نے اور درست شہوار نے پڑھا بھی کب تھا؟ انابیہ نے یاد دلایا۔ یاد نہیں، کیمسٹری کے پرچے سے ایک دن پہلے تو تم دونوں بندر پکڑنے کی مہم پر نکلی ہوئی تھی پنڈی پوائنٹ پر۔ انابیہ کی یادداشت بہترین تھی اور اس دن کا قصہ تو اسے اسپر تھا کیونکہ ڈرائیور نے گھر آ کر ان کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا۔ وہ تو شامی کے ساتھ شرط لگی تھی ہماری۔ اس نے جھٹ سے صفائی پیش کی۔ وہ کون سا کسی سے کم ہے؟ اس بندر والی بات کا جب تیمی کو پتہ چلا تو صاف مکر گیا کہ اس نے ایسی کوئی شرط لگائی ہی نہیں۔ انابیہ نے اس کے پرانے زخم تازہ کر دیے۔ وہ تو ہے ہی خبیث روح۔ طوبیٰ کو ایک دم ہی غصہ آ گیا۔ دونوں بہن بھائی ایک نمبر کے فسادی اور سازشی ہیں۔ اب آج کا ہی واقعہ دیکھ لو، درست شہوار کو کوئی کچھ نہیں کہے گا اور سارا نظر گرے گا تم پر۔ اس لیے بار بار سمجھاتی ہوں ان دونوں بہن بھائیوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں۔ انابیہ نے ایک دفعہ پھر اسے لمبا لیکچر دیا۔ برہان بھائی تو ایسے نہیں ہیں۔ طوبیٰ کے منہ سے نکلنے والے اس بے ساختہ جملے پر وہ ایک دم بلش ہوئی۔ طوبیٰ نے دلچسپی سے بہن کے چہرے پر اترتی دھنک کی شوخی سے دھنک دیکھ کر شوخی سے آنکھیں مٹکائیں۔ وہ بھی تو شامیر اور درست شہوار کے ہی بھائی ہیں، لیکن کوئی فالتو بات نہیں کرتے۔ وہ تو خیر فالتو کیا، ضروری بھی بات بھی نہیں کرتے کیونکہ انہیں اس گھر میں کوئی اپنے لیول کا لگتا ہی نہیں۔ انابیہ کو نکاح کے بعد برہان کا سر دویہ بہت دکھی کرتا تھا۔ اس کا اظہار وہ اکثر ہی اٹھتے بیٹھتے نہ دانستگی میں بھی کر جاتی۔ تو پھر کیا خیال ہے ایک دھاگا ان کے لیے بھی باندھنا ہے برگد کے درخت پر؟ طوبیٰ نے شرارتی انداز سے انابیہ کو چھیڑا۔ فضول باتیں مت کرو طوبیٰ، میرے عقائد الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ تم اپنا قبلہ درست کرو ورنہ ندرت امی بابا کو بھڑکاتی رہیں گی اور ہماری امی بیچاری کی شامت آتی رہے گی۔ انابیہ کی حساس طبیعت کو اپنی ماں کا دکھی ہونا ناگوار گزرا تھا۔ ہاں، بابا کو بھی تو پوری دنیا میں نیک شریف اور سستی ساوری قسم کی مخلوق بس ندرت امی اور ان کے لے پالک اولاد نمیرہ ہی لگتی ہے۔ طوبیٰ اپنے مخصوص منہ پھٹ انداز میں ناک چڑھا کر بولی۔ بہت بری بات ہے طوبیٰ، نمیرہ ہماری بھی تو سگی پھپھو کی بیٹی ہے۔ انابیہ نے اسے یاد دلایا۔ کاش جس حادثے میں فوزی پھپھو اور ان کے شوہر کا انتقال ہوا، اس حادثے میں یہ کمبخت نمیرہ بھی ساتھ ہوتی۔ اس کی حسد بھرے انداز پر انابیہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ درست شہوار اور طوبیٰ دونوں کی نمیرہ سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ اس کی بڑی وجہ اس کی لگائی بجھائی کی عادت تھی۔ اوپر سے وہ اپنے دونوں ماموں اور نانا کی بھی چہیتی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ درست شہوار کے سامنے اکثر اس کا پتہ بھی کٹ جاتا تھا۔ ابھی تک پہنچی نہیں وہ BBC مری چسکے لینے۔ انابیہ نے حیرانگی کا اظہار کیا تھا کہ اسی لمحے ان کے کمرے کا دروازہ دھڑ کر کے کھلا اور نمیرہ کا پرجوش چہرہ سامنے دیکھ کر وہ دونوں بہنوں کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ سنا ہے بہت بے عزتی خراب ہوئی ہے آج کچھ لوگوں کی۔ نمیرہ نے چنگم چباتے ہوئے طنزیہ انداز میں طوبیٰ کا خفہ زدہ چہرہ دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا؟ وہ صاف مکر گئی اور فوراً وظیفوں کی کتاب کھول کر خود کو مصروف ظاہر کرنے لگی۔ شامیر بتا رہا تھا کہ نمیرہ نے کنکھی سے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو دیکھ کر چٹخارا لیا۔ ایک نمبر کا جھوٹا اور فسادی ہے وہ، اسے تو انڈیا کی سرحدوں پر چھوڑ آنا چاہیے ہمیشہ کے لیے۔
وہ ہنسپاتی تو بڑک اٹھی۔ انابیہ نے ہلکا سا ہنکارا بھر کر اسے زبان بندی کا اشارہ کیا۔ ویسے کرنے کیا گئی تھی تم دونوں وہاں؟ اس نے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر رازداری سے پوچھا۔ تمہارے لیے رنگ گورا کرنے والی جڑی بوٹیاں لینے۔ طوبا کے وساختہ انداز پر نمیرہ اچھی خاصی جھیم گئی۔ اسے گھر کی باقی لڑکیوں کے مقابلے میں اپنی گندمی رنگت کا کمپلیکس بہت رہتا تھا۔ اچھا بکو مت۔ وہ ایک دم جھیم گئی۔ تمہاری سر کی قسم۔ طوبا نے فوراً ایک جھوٹی قسم کھا لی۔ خیر چھوڑو، امتحان میں کامیابی کا وظیفہ ملا ہے مجھے، کرو گی؟ اس سے فوراً ہی نمیرہ کی دوسری رگ پر ہاتھ رکھا اور وہی ہوا۔ اسے اپنے آنے کا مقصد بھول کر رزلٹ کی فکر پڑ گئی۔ قسم سے جلدی بتاؤ، میرا تو کیمسٹری کے ساتھ ساتھ پاک اسٹڈیز کا پرچہ بھی سخت برا ہوا تھا۔ وہ بے چینی سے اس کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں تو ابھی تک حیران ہوں، تم قاعدہ اعظم کے 14 نکات کے بجائے 18 کیسے لکھ آئیں؟ طوبا نے ہنس کر اس کا مذاق اڑایا۔ وہ دورشہوار اور نمیرہ تینوں کلاس فیلوز تھیں، جبکہ انابیہ ان سے 2 سال سینئر تھی۔ مسئلہ 14 نکات کا نہیں، ان زائد 4 نکات کا تھا، جو مجھے پتہ ہی نہیں چل رہے تھے میرے کون سے ہیں اور قاعدہ اعظم کے کون سے۔ نمیرہ نے خجالت بھرے انداز پر دونوں بہنوں کے حلق سے نکلنے والا کہکا بڑا بے ساختہ تھا۔ اچھا اب تم دونوں مذاق مت اڑاؤ اور وظیفہ بتاؤ جلدی سے، آج ہی شروع کرتی ہوں۔ وہ منہ بنا کر گویا ہوئی۔ رہنے دو، مشکل ہے، تم نہیں کر سکو گی۔ طوبا کے چیلنج دلاتے انداز پر نمیرہ پرجوش ہوئی۔ کیوں نہیں کر سکوں گی؟ تم بتاؤ تو صحیح۔ درود شریف کی روزانہ 500 دفعہ تسبیح کر لو گی ایک ہی جگہ بیٹھ کر؟ طوبا نے لاپرواہی سے بتاتے ہوئے کتاب بند کی۔ 500 تسبیح روزانہ؟ نمیرہ کی غبارے سے ہوا نکل گئی اور اس نے بھوکلا کر اپنی کزن کی شکل دیکھی۔ میں نے کہا تھا نا تم نہیں کر سکو گی۔ ایک کمینگی سے بھرپور مسکراہٹ طوبا کے چہرے پر ابھری۔ اس نے بھی نمیرہ کی نفسیات پر PhD کر رکھی تھی اور وہی ہوا جس کا اسے یقین تھا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، ابھی جا کر شروع کرتی ہوں میں۔ وہ پرعزم انداز کے ساتھ اٹھی اور سرعت سے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی طوبا نے ایک آنکھ دبا کر انابیہ کی طرف شوخی سے اشارہ کیا، جو اس کی شرارت سمجھ چکی تھی۔ اب تم بھی یہی وظیفہ کرو گی کیا؟ انابیہ پریس کیا ہوا سوٹ وارڈروب میں ہینگ کرتے ہوئے شرارت سے بولی۔ جی نہیں، اپنے لیے تو کوئی آسان سا ڈھونڈوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک دفعہ پھر کتاب پر جھک گئی اور انابیہ کو اس پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ رومیسا ٹی وی لاؤنج میں رکھے کاؤچ پر افسردہ انداز میں لیٹی ایکویریم میں گولڈ فش کو تیرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں ایکویریم کی لال پیلی روشنیوں پر اور دماغ کہیں اور پچھا ہوا تھا۔ گولڈ فش پرسکون ماحول میں کلابازیاں کھا رہی تھی اور کچھ ایسی ہی اچھاڑ پچھاڑ رومی کے دماغ میں جاری تھی۔ اس کے ماتھے کی ابھری ہوئی رگ اس کی اندرونی خلفشار کی عکاسی کر رہی تھی۔ ایک بیچارگی آمیز کرب اس کی نیلکوں آنکھوں سے صاف چھلک رہا تھا۔ یہ اسلام آباد کے F7 سیکٹر میں واقع ایک اسٹائلش سے بنگلے کا اندرونی منظر تھا۔ اس کا انٹیریئر منفرد، دلکش اور دوسروں کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کروانے والا تھا۔ لاؤنج کی ایک دیوار شیشے کی تھی، جس سے لان میں بنائی گئی مصنوعی آبشار، سوئمنگ پول اور بے تکلفی سے گھومتا ہوا مور ہر وقت نظر آتا تھا۔ اس بنگلے کے 2nd فلور پر رومیسا کی موم ٹینا بیگم کا مشہور معروف بیوٹی سیلون، اسپا اور جم تھا، جس کا راستہ پچھلے لان کی جانب تھا۔ ساری آمد و رفت وہیں سے ہوتی تھی۔ فیشن انڈسٹری میں ٹینا بیگم کا نام کسی تعارف کی محتاج نہیں تھا۔ ان کے بیوٹی سیلونز کی ایک چین ٹیناز کے نام سے مختلف شہروں میں موجود تھی اور حال میں انہوں نے ایک ڈیزائنر لان بھی مارکیٹ میں متعارف کروا کر دھوم مچا دی تھی۔ رومیسا نے سائڈ میز پر رکھے فیشن میگزین کو اٹھا کر ایک دفعہ پھر مجروح نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے ایک سیگمنٹ شوبز مسالہ میں ٹینا بیگم اور مشہور و معروف بیوروکریٹ سیف الرحمان کی تازہ ترین اسکینڈل کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا تھا اور تجزیہ نگار کا کہنا تھا ٹینا بیگم عنقریب اپنے تیسرے شوہر ہارون رضا سے جان چھڑا کر سیف الرحمان سے چوتھی شادی کرنے کے چکر میں ہے۔ اس خبر نے رومیسا کی روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ 5 فٹ 7 انچ ہائٹ کے ساتھ ٹینا بیگم ماڈلز والا فگر رکھتی تھیں۔ 46 کی عمر میں بھی وہ ایک چلتی پھرتی قیامت تھیں۔ فیشن میگزین میں ان کی کچھ تصاویر کو بڑی نمایاں انداز میں شائع کیا تھا، جس میں ٹینا بیگم کے سلیو لیس بلاؤز اور شیفون کی ساڑی میں جسم کے دلکش پیش و خم نمایاں تھے۔ پہلے شوہر سے ٹینا بیگم کی 2 بیٹیاں شیری اور رومی تھیں اور اس کے بعد انہوں نے اولاد کے نام پر کوئی اور بچہ پیدا کرنے کی غلطی نہیں کی۔ ان کی بڑی بیٹی شیری O-لیولز کے بعد لاء کی ڈگری لینے ملک سے باہر چلی گئی تھی اور چھوٹی بیٹی رومیسا عرف رومی ان کے ساتھ تھی، جس کے ساتھ ان کے تعلقات بہت سخت کشیدہ رہتے تھے۔ اس کا اندازہ شیری کو پاکستان سے آنے والی فون کال سے ہوتا رہتا۔ ٹینا بیگم رومیسا کو بھی ہائی اسٹڈیز کے لیے باہر بھجوانا چاہتی تھیں اور رومی پاکستان چھوڑنے کے لیے کسی قیمت پر بھی تیار نہیں تھی۔ رات اسی بات پر بھی ماں بیٹی کے درمیان سخت جھگڑا ہوا، جس کے نتیجے میں وہ رومی نے ان کا فرانس سے لایا گیا قیمتی ڈنر سیٹ توڑ دیا اور انہوں نے غصے میں رومی کی گاڑی کی چابی چھین لی۔ اس کے بعد جو ہنگامہ ہوا وہ بنگلے میں موجود نوکروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا اور توبہ توبہ کی۔ اس وقت رومی انتہائی مضطرب انداز میں کاؤچ پر لیٹی مختلف زہریلی سوچوں سے نبرد آزما تھی۔ اس کے اندر گویا غصے کی آگ دہک رہی تھی۔ ٹینا بیگم کے آئے دن کے اسکینڈلز اور منفی شہرت نے اس کے مزاج پر عجیب سا اثر ڈالا تھا۔
ایک دن پہلے بھی اس کا اپنی کالج فرینڈ کے ساتھ اسی بات پر جھگڑا ہوا تھا، جو اس کی مدر کے نئے اسکینڈل کو مزے سے سرعام ڈسکس کر رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس خبر نے اس کا سارا سکون درہم بھرم کر رکھا تھا، اور اسی وجہ سے وہ ٹینا بیگم سے لڑنے کے بہانے ڈھونڈتی آئے روز کی اس خانہ جنگی سے گھر کے ملازم تک بیزار ہو چکے تھے۔ رومی نے کچھ سوچ کر اپنی بڑی بہن سے صاف صاف بات کر لینے کا ارادہ کر ہی لیا۔ اسکائپ پر کی جانے والی یہ کال شیری نے تیسری گھنٹی پر ریسیو کر لی تھی۔ وہ اس وقت نیلگو پانیوں کے شہر وینس میں اپنی کچھ فرینڈز کے ساتھ لندن سے چھٹیاں گزارنے آئی ہوئی تھی، اور اس وقت سان مارکو چوک میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ کہاں ہو تم؟ رومی کا لہجہ سپاٹ اور قدرے بے رخی لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنے سے 4 سال بڑی بہن کو یوں مخاطب کرتی جیسے وہ اس سے 8 سال چھوٹی ہو۔ دونوں میں بے تکلفی نہ ہونے کے برابر تھی۔ شاید اس کی وجہ دونوں کے درمیان موجود ہزاروں میل کا فاصلہ تھا، یا پھر شیری کی محتاط طبیعت اور کچھ خود ساختہ اصول تھے۔ وہ شروع سے ہی کمزور، ریزرو اور مضبوط اعصاب کی حامل، اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی، جبکہ رومی اس کے بالکل برعکس تھی۔ سوشل، آؤٹ اسپوکن اور شارٹ ٹیمپرڈ تھی۔ وینس میں ہوں میں آج کل، شیری نے مختصراً جواب دیا۔ کیا تم پاکستان آ سکتی ہو؟ رومی کی اس غیر متوقع بات پر وہ ایک دم گھبرا گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ شیری فکرمند ہوئی۔ اس کے لہجے میں چھپی محبت اور پریشانی کو محسوس کر کے رومی کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ کچھ بھی تھا، وہ اس کی سگی بہن تھی، دونوں کا خون کا رشتہ تھا۔ رومی کچھ تو بولو، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنی فرینڈز کے گروپ سے تھوڑا علیحدہ ہوئی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ رومی کی ضد کا پیمانہ لبریز ہوا، وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ کیا ہوا؟ موم تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بکھلا گئی۔ ان کو کیا ہونا ہے؟ دوسروں کی زندگیاں حرام کر کے زیادہ خوش رہتی ہیں۔ رومیسا کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، لیکن شکایت تو اس سے لبریز تھا۔ شیری کو کچھ نہ کچھ معاملے کی سمجھ آ گئی تھی۔ تمہارا مام کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ اس نے ہزاروں میل کے فاصلے پر اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ تم اس بات کو چھوڑو، واپس آ سکتی ہو تو آ جاؤ، ورنہ… اس نے ایک افسردہ سانس کھینچتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ ورنہ کیا؟ شیری کو اس کا انداز غیر معمولی محسوس ہوا۔ میں سوسائڈ کر لوں گی۔ رومی کے دو ٹوک انداز پر وہ دم بخود رہ گئی۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ دوسری جانب سے کال کاٹ دی گئی تھی، لیکن شیری کا سارا سکون درہم برہم ہو گیا۔ وہ ایک دم ہی شہر رومان وینس کے حسن سے بیزار ہو گئی، اور اسے اب ہر حال میں اپنا ٹرپ کینسل کر کے پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچنا تھا۔ وہ فیصلہ جو وہ کافی عرصے سے نہیں کر پا رہی تھی، رومی کی ایک کال نے کروا دیا تھا۔ بلو جینس پر سفید رنگ کا ٹاپ پہنے، کندھے پر اپنا لیپ ٹاپ بیگ لٹکائے، دوسرے ہاتھ سے بریف کیس کو گھسیٹتی ہوئی بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے باہر نکلی ہی تھی کہ گھنگھو گھٹائیں موتی نما بارش کے قطروں کے ساتھ چھم چھم برسنے لگیں۔ اس نے ایک لمبا سانس لے کر اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو کو اپنے اندر سمیٹا، اور دل کے آخری کونے تک سکون اور اطمینان پھیلتا گیا۔ وہ پورے 8 سال بعد لندن سے بار 8 لاء کی ڈگری کے ساتھ واپس لوٹی تھی۔ کیسے ہو احمد بخش؟ پارکنگ میں کھڑی سیاہ ہونڈا سیوک کی طرف بڑھتی ہوئی وہ اپنائیت سے بولی۔ بالکل ٹھیک ہوں بیوی جی۔ احمد بخش کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شیری بیوی کو اب تک اس کا نام یاد تھا۔ پنڈی ایئرپورٹ سے اسلام آباد F7 سیکٹر تک کے درمیانی فاصلے میں وہ ٹینا بیگم کے متوقع شدید رد عمل کے بارے میں سوچتی رہی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ گاڑی جیسے ہی ٹینا ہاؤس کے پورچ میں داخل ہوئی، موم کی غصے سے چنگاڑتی ہوئی آواز نے اس کا استقبال کیا۔ ان کا حسب معمول رومی کے ساتھ بلند آواز میں کوئی جھگڑا چل رہا تھا۔ وہ دونوں ہی غصے میں ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز ہو جاتی، اور ان کی یہ عادت شیری کو سخت ناپسند تھی۔ اس نے خفہ زدہ انداز سے ڈرائیور کی طرف دیکھا، جو لاپرواہی سے کان لپیٹے اس کا سامان اتار رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، شاید ایسی آوازیں اس کے روٹین کا حصہ بن چکی تھیں۔ وہ مرے قدموں سے اندر کی جانب بڑھی۔ تمہیں کچھ احساس ہے ماں کس طرح اپنی ہڈیاں گھسا گھسا کر تم دونوں بہنوں کی پرورش کر رہی ہے؟ ٹینا بیگم کی مشتعل آواز لاؤنج کے کھلے دروازے سے ہوتی ہوئی شیری کی سماعتوں سے ٹکرائی، اور اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ بیٹیاں ہیں آپ کی، فرض بنتا ہے آپ کا۔ رومی نے انتہائی بدتمیزی سے جواب دیا۔ یہ فرض تو تمہارے باپ کا تھا، جو تمہاری پیدائش پر 3 حرف طلاق کے بھیج کر چلتا بنا۔ وہ تڑپ کر بولی۔ تو بتا دیں ان کا نام اور پتہ، جا کر گریبان سے پکڑ لیتی ہوں انہیں بھی۔ رومی کا لب و لہجہ شیری کے لیے اچنبھے کا باعث بنا۔ وہ تو بچپن میں انتہائی شرمیلی اور سافٹ اسپوکن تھی۔ ہاں، وہ خبیث تو جیسے پکڑنے دے ہی دے گا نا اپنا گریبان۔ وہ استہزائیہ انداز میں گویا ہوئی۔ تو آپ کو ایسے خبیث انسان سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ رومی کے بدلحاظ لہجے نے مزید اشتعال دلایا۔ اب تم مجھے بتاؤ گی مجھے کس سے شادی کرنی چاہیے تھی اور کس سے نہیں؟ وہ پھر سے بھڑک اٹھی۔ نہیں، یہ فرض تو نانوں کا بنتا تھا، جو انہوں نے بالکل بھی اچھے طریقے سے انجام نہیں دیا۔ رومی کے تلخ لہجے پر جملے پر باہر کھڑی شیری کا جو حال ہوا تھا، اس سے دگنی بری حالت ٹینا بیگم کی ہوئی تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اپنی ماں سے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ انہوں نے صدمے بھرے انداز سے اپنی سب سے چھوٹی اولاد کو دیکھا، جو اس وقت لاؤنج کی گلاس وال کے پار
पास रखे काउच पर बेतकल्लुफी से नींद दराज च्युइंगम चबा रही थी। शेरी ने हल्का सा झिझक कर दरवाज़ा खोला। टीना बेगम पिंक कलर की नाइटी बालों को रोल लगाए इंतहाई गैर मुनासिब हलिये में लाउंज में खड़ी थी। एक तो वो इंतहा की हसीन थी और ऊपर से बाकायदगी से जिम और एक्सरसाइज ने उनके जिस्म को इंतहाई मुतनासिब शेप में रखा हुआ था। वो कहीं से भी तो जवान बेटियों की माँ नहीं लगती थी। अस्सलाम वालेकुम। शेरी की खफत ज़्यादा आवाज़ पर टीना बेगम पलटी और उनके हाथ में पकड़ा कार्ड लेस छूटकर कारपेट पर जा गिरा। वो मुँह खोले शॉक्ड नज़रों से अपनी बेटी को देख रही थी जो बगैर बताए पाकिस्तान आ चुकी थी, जबकि रूमी का चेहरा सपाट था। वो बड़े सुकून से चिंगम चबा रही थी, इससे यही काम सबसे ज़्यादा अहम हो। मुबारक हो, कोर्स पूरा हो गया। आपकी बड़ी साहबजादी भी पहुंच गई। वेलकम शेरी। रूमी ने माँ को चढ़ाने के लिए ज़ोरदार ताली बजाई और उठकर बैठ गई और मुस्कुराकर अपनी माँ का हरा सा चेहरा देखने लगी, जैसे सर्कस का कोई दिलचस्प शो शुरू होने वाला हो। शेरी, तुम यहाँ कैसे? टीना बेगम एकदम बुखला गई। आई एम सॉरी मॉम, आपको और रूमी को बहुत मिस कर रही थी मैं। शेरी ने खफत अंदाज में ऐसे कहा जैसे वो लंदन से नहीं, रावलपिंडी से उठकर इस्लामाबाद आ गई हो। तो बेवकूफ़ लड़की, बताया क्यों नहीं? उनके लहजे में झुंझलाहट पैदा हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इसकी आमद पर कतई कोई खुशी नहीं हुई। वो उल्टा उसे देखकर परेशान हो गई थी। मैंने रूमी को बताया था रात, उसने सर झुकाकर शर्मिंदगी से अपनी सफाई दी। रूमी का नाम सुनते ही टीना बेगम झाग की तरह बैठ गई। उन्होंने दानिश इस बात पर तबसरा करना मुनासिब नहीं समझा, वरना एक और आलमी जंग का आगाज़ हो जाता और उनके असाब तो आज वैसे ही थके हुए थे। इट्स ओके, कितने दिन के लिए आई हो? उनके अगले सवाल पर वो सिर पड़ा गई और घबराकर रूमी की तरफ देखा। इन्वेस्टिगेशन बाद में भी हो सकती है, अपने ही घर में आई है वो। आपका तो बस नहीं चल रहा, हाथ पकड़कर उसे दोबारा वापस भिजवा दें। वो अपने मखसूस अंदाज में भटकर गोया हुई। टीना बेगम ने झुंझलाकर उसे देखा, जिसने इंतहाई बदतमीजी से बबल का एक और गुब्बारा बनाकर फिजाओं में फोड़ा था। बिहेव योरसेल्फ। वो एकदम चिढ़ गई। जबकि रूमी ने इस्तेज़ाइया अंदाज से उनकी जानिब देखा। अब पता चल गया ना, ड्राइवर कहाँ गया था? खौमखा से लेक्चर झाड़ रही थी पिछले 1 घंटे से। वो एक होशरुबा अंगड़ाई लेकर काउच से उठी और शेरी से मिले बगैर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शेरी को एकदम झटका सा पहुंचा। वो इस वक्त से फजूल बहस जारी किए जा रही थी। स्टूपिड, और ये नहीं बताया कि ड्राइवर तुम्हें लेने गया है। उन्होंने भी शिकायतों की पोटली खोली। इट्स ओके मॉम, प्लीज़ बी रिलैक्स। वो ज़बरदस्ती उनकी गले लगी, जबकि दूसरी तरफ हनूज सर्द मोरी थी। अब आ ही गई हो तो थोड़ा रेस्ट करो। आई एम गेटिंग लेट, मुझे रेडी होना है। उन्होंने खड़े खड़े अपने बालों से रोल उतारे। कहाँ जा रही हैं आप? अपने ऑफिस। उन्होंने उजरत भरे अंदाज से वॉल क्लॉक की जानिब तरफ देखकर शेरी को शर्मिंदा किया। जाना ज़रूरी है क्या? उसने हल्का सा झुक कर पूछा। उसकी उम्मीद भरी निगाहें माँ के चेहरे पर टिकी हुई थी, जो इस वक्त खासी बेचैनी का शिकार लग रही थी। यस ऑफ कोर्स बेटा, बहरिया वाली ब्रांच में वर्कर्स का कोई इशू चल रहा है। तुमसे रात डिनर में तफसीली बात होगी। वो रस्मी से अंदाज में इसका दायां गाल हल्का सा सहलाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उनके लाउंज से निकलते ही शेरी के अंदर छन से कुछ टूटा। बहुत सालों बाद भी वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हसासियत को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हुई थी। उसने भीगी पलकों के साथ खिड़कियों के स्लाइड्स खोले और टीना हाउस का ऑस्ट्रेलियन घास वाला बागीचा इसके सामने था। रूमी को गार्डनिंग का बेतहाशा शौक था और वो अक्सर माली के सिर पर सवार रहती थी। शेरी थके थके अंदाज में काउच पर आकर लेट गई। पास रखी साइड मेज़ पर एक फ्रेम में रूमी और शेरी की अपनी माँ के साथ एक तस्वीर थी, जो पिछले साल इन दोनों की लंदन आमद के मौके पर बनाई गई थी। वो फ्रेम उठाकर गौर से देखने लगी। रुमैसा शक्लन और आदतन बिल्कुल अपनी माँ टीना बेगम का परतू थी। उन्हीं की तरह दराज कद, शहाबी रंगत और ब्राउन सिल्की बालों के साथ नीलगू आँखें। जो भी एक दफ़ा देख लेता तो ज़रूर पलट कर देखता। इन दोनों के बरक्स शेरी की आंखों का रंग हल्का सुनहरी था, जिन पर किसी ठहरी हुई झील का गुमान होता। वो अपनी माँ और बहन की तरह बहुत खूबसूरत नहीं, लेकिन जाज़िब नज़र खदो खाल की हामिल थी। रंगत सफ़ेद और बाल सुनहरी माइल भूरे थे, जो अक्सर स्टेप कटिंग की सूरत में उसके कंधों पर बिखरे रहते थे। उसकी सहरंगेज़ शख्सियत में एक महसूस की जाने वाली बेनियाजी और वक़ार था। शेरी में अपनी नानी माँ महपारा बेगम की तरह एक ग्रेस थी और उसका नाम भी उन्होंने रखा था। वो अलीगढ़ की पढ़ी हुई एक मुहज़्ज़ब और नफीस खातून थी, जबकि रुमैसा का नाम टीना बेगम ने खुद लड़ झगड़ कर रखा था। लेकिन दोनों की परवरिश बचपन में नानी की गोद में ही हुई थी और उनके मरने के बाद टीना बेगम को एहसास हुआ कि दोनों बेटियों के मिजाज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था और ये महपारा बेगम का ही हौसला था जो रूमी जैसी ज़िद्दी लड़की को संभाले रखती थी। वो काउच पर लेटी कदरे फासले पर रखे एक्वेरियम में गोल्ड फिश को तैरते हुए देखने लगी। अचानक उसके बिल्कुल पास रखे कार्डलेस फ़ोन की घंटी बजी और उसे बादल ने ख्वास्ता कॉल अटेंड की। उसका दिल इस वक्त इस कदर बोझल था कि वो किसी से बात करने की हिम्मत नहीं पा रही थी। हेलो, इंतहाई बेजार लहजे में वो गोया हुई। शहरज़ाद। रिसीवर के अंदर से निकलने वाली सरगोशी सुनकर वो एकदम नरम गदास काउच से ऐसे उछली जैसे ज़ोरदार करंट लगा हुआ हो।
اسے پورے بنگلے کی چھت اپنے سر پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ویلکم بیک، مردانہ وجاہت سے بھرپور اس آواز نے اس کا سارا سکون تہس نہس کر دیا۔ آپ کون؟ اس کی آواز ہلکی سی لڑکھڑائی۔ پوری دنیا میں صرف ایک میں ہی تو ہوں جو تمہیں شہری نہیں تمہارے اصل نام شہرزاد سے پکارتا تھا، بھول گئی کیا؟ اس کی سحر بھوکتی آواز سن کر شیری کا ریسیور پر جمع ہاتھ ہلکا سا کانپ اٹھا۔ آپ ہیں کون؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے دانستہ بے نیاز لہجے میں پوچھا، جیسے اسے بالکل نہ جانتی ہو۔ تمہارا حمزاد۔ اس کا لہجہ دل چرانے والوں جیسا تھا۔ شہرزاد سن ہو گئی۔ اچھا کیا تم واپس آ گئی، انسان کب تک اپنی بنیادوں سے دور بھاگ سکتا ہے؟ اس نے بے تکلفی سے ایسے تبصرہ کیا جیسے دونوں کے درمیان خاصے گہرے مراسم رہے ہوں۔ کون ہیں آپ؟ اس نے اس دفعہ اپنا لہجہ دانستہ سخت کیا۔ بتایا نا، تمہارا حمزاد۔ وہ ابھی بھی غیر سنجیدہ تھا۔ وہ اس کو دیکھے بغیر بھی سمجھ سکتی تھی کہ اس کے لبوں پر کوئی شرارتی مسکراہٹ ہوگی۔ کس نے بتایا آپ کو میرے آنے کا؟ وہ ہلکی سی جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ میرے دل نے۔ وہ شرارت سے کہکا لگا کر ہنسا اور شہزاد کو خوفزدہ کر گیا۔ اسی آواز سے ڈر کر تو وہ یہاں سے بھاگی تھی۔ شہزاد نے گھبرا کر کال کاٹ دی اور بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس نے پورے 8 سال کے بعد یہ آواز سنی تھی۔ وہ آج بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا جو اس سے محبت نہیں، عشق کا دعویٰ کرتا تھا، جس کے معنی خیز جملے، چین چراتا لہجہ اور وقت بے وقت رانگ نمبر سے آنے والی کالز نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ تبھی ٹینا بیگم کے ایک دفعہ کہنے پر ہی وہ لندن آنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس سحر انگیز آواز کا جادو اس پر نہ چل جائے۔ لیکن لندن آنے کے صرف 8 دن بعد ہی شہزاد کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ بھی اس اندیکھے انجان شخص کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، جو اس کا حمزاد ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، مگر اس کے پاس اس سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ آنے والے دنوں میں اپنی اسٹڈی سے مگن ہو گئی تھی، لیکن ٹین ایج کی اس محبت کی کثرت کبھی نہ کبھی اسے بے چین ضرور کرتی تھی، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پاکستان آنے کے بعد وہ سب سے پہلی کال اسی شخص کی اٹینڈ کرے گی جس سے خوفزدہ ہو کر وہ یہاں سے بھاگی تھی۔